سورہ احزاب کے اندر جو آپ سے پہلا سوال پوچھا گیا ہے، سورہ احزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یہ ہم نے دیکھا آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر جو آیات کے ترجمے ہیں اسی کو جو ہے پوائنٹ بنا کر یہاں پر اس کا آنسر لکھا گیا ہے کہ سورہ احزاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تلقین کی گئی ہے ان میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ دوسری بات، کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، مطلب ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ دوسرا حکم۔ اس کے بعد تیسرا حکم، واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ جو آپ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے صرف اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وتوکل علی اللہ، کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو ہم اگر اس میں ہمارا بھروسہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ادھورا سا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ وہی باتیں عمل کرتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ منافقین و کفار کی باتوں کو بالکل نہیں سنتا، ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، کامل حق مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے اندر اس کے ساتھ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں تو سارے کام ٹھیک کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ مشکلات والا معاملات کیوں آ رہے ہیں؟ ہر انسان کی لائف کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اوپر نیچے اس کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ خوشحال ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تمام کاموں کو صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی پریشان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ یہ زندگی میں مشکل حالات مجھ پر ہی کیوں آ رہے ہیں، یا میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں پریشان رہتا ہوں، تو ایسا کیوں؟ تو وہاں پر جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ پر بھروسے پہ کمی۔ جس شخص نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا وہ کبھی مایوس، نا امید اور پریشان نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال ہمارے استاد ہمیں دیتے تھے۔ ایک بچہ ہے جو نا سمجھ ہے، اتنی سمجھ نہیں رکھتا، کم سمجھ ہے، اس کے والد، اس کا بڑا بھائی یا کوئی بھی گھر کا بڑا فرد جب اسے ہوا میں اوپر اچھالتا ہے تو وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ جب میں نیچے آؤں گا تو یہ میرا والد یا یہ میرا بھائی جو مجھے ہوا میں اچھال رہا ہے مجھے سہولت سے پکڑ لے گا، مجھے گرنے نہیں دے گا، تو وہ بھروسہ کیا کرتا ہے؟ اسے ہنسنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کے دوست یار جو سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ایک اس کے ہاتھ پکڑتا ہے، دوسرے اس کے پیر پکڑتا ہے، پھر اس کو ڈنڈا ڈولی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہلا رہے ہوتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں، اب اس کو پھینکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، چیختا ہے وہ۔ کیوں؟ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، کہیں میں ان سے چھوٹ نہ جاؤں، کہیں میں گر نہ جاؤں، کہیں مجھے چوٹ نہ لگ جائے۔ تو اس خوف کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے؟ چلانا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی لڑکا اگر اپنے ان دوستوں پر بھروسہ کرے تو پھر کرتب دکھاتا ہے، اسے ہوا میں اچھالنے کے بعد پھر اسے کیچ بھی کیا جاتا ہے، پھر اسے پکڑنے کے بعد اسے دوبارہ سیدھا کیا جاتا ہے، مطلب اس کے ساتھ جو کرتب کریں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس پر بھروسہ ہو گیا۔ ساری بات آتی ہے بھروسے پر، یقین پر۔ جس کو اللہ کی ذات پر، اللہ کے معاملات پر بھروسہ ہے تو وہ دنیا کے اندر کامیابی دیکھے گا لازمی، لیکن جسے اللہ کے معاملات پر بھروسہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا تو اس کے سامنے مشکلات آئیں گی۔